أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ ایک تو معذرت خواہران، کچھ مصروفیات کی وجہ سے وائس جو ہے وہ دیر سے آپ کی خدمت میں بھیج رہی ہوں۔ 13ویں پارے کے چیدہ نکات میں جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ سورہ یوسف جو ہے وہ اس پارے میں موجود ہے، اور یہ چیز واضح رہے کہ قصہ حضرت یوسف کوئی حسن و عشق کی داستان نہیں ہے، جیسا کہ بعض سادہ لوگ افراد یہ سمجھتے ہیں کہ اسے قرآن میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اور یہ قرآن کی عظمت اور اس کے تقدس کے خلاف ہے، جبکہ یہ ایک نہایت عبرت خیز واقعہ ہے جس میں نمایاں طور پہ کچھ ایسے نکات پائے جاتے ہیں کہ انسان کو دین و مذہب کے مقابلے میں کسی خواہش کی طرف جھکنا نہیں چاہیے۔ دوسرا یہ کہ حق و صداقت اور تقوی کی راہ میں کسی بھی مصیبت کی انسان کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور یہ کہ مصائب کتنے ہی شدید کیوں نہ ہو، رحمت خدا سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سخت ترین حالات میں بھی ظالموں کی خوشامد نہیں کرنی چاہیے، اور اگر مجرم شرمندہ ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے اور اپنا احسان نہیں جتانا چاہیے، اور اسی طرح کے کافی اہم نکات ہمیں اس سورہ مبارکہ میں ملتے ہیں، جیسے کہ اس کی آیت نمبر 53 ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، جس سے یہ پارہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ یوسف، انسان کتنا ہی بلند کردار کیوں نہ ہو جائے، اسے یہ احساس رہنا چاہیے کہ بلند کرداری الا ما رحم ربی یعنی رحمت پروردگار کا ہی نتیجہ ہے۔ اس کے بعد اس کی 55ویں آیت، قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ، یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان بوقت ضرورت اپنی تعریف کر سکتا ہے، یعنی اپنی جو اس کے اندر جو استعداد، جو صلاحیت ہو، اس کا اظہار کر سکتا ہے، جیسا کہ جناب یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کیا کہ حقوق بشر کی تحفظ کے لیے سب سے بڑا اہم عہدہ جو تھا وزارت مالیات کا ہے، اور جو شخص واقعا یہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ امین ہے اور امانت دار ہے، اسے چاہیے کہ وہ اظہار کرے اس بات کا، خصوصیت کے ساتھ قحط کے زمانے میں۔ اس دور میں حقوق کی بربادی کا خطرہ بھی تھا، یعنی کہ لوگوں کے حق جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کے الفاظ نے وزارت مالیات کو وزارت خزانہ کا نام دے دیا تھا، جو کہ آج بھی اسی دنیا میں رائج ہے، اعلیٰ خزائن الارض یعنی وزارت خزانہ۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 87 ہے سورہ یوسف کی، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ جناب یعقوب علیہ السلام کی جو نبوی تعلیمات ہیں ان میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ انسان نہ تنہا رحمت خدا پہ بھروسہ کر کے اپنے کام کو ترک کر دے، اور نہ تنہا کام پہ بھروسہ کر کے رحمت خدا سے مایوس ہو جائے، بلکہ اسے رحمت خدا کا آسرا رکھنا چاہیے اور اپنی محنت بھی جاری و ساری رکھنی چاہیے۔ اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یوسف کو تلاش بھی کرو اور خدا کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو، کہ یہی جو ہے وہ ایک مسلمان اور صاحب ایمان کی شان ہے۔ اگلی آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 88، فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مَزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ ظلم کا انجام جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ کتنا برا ہوتا ہے، اور ظالم کو دنیا میں کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی عبرت کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ برادران یوسف کی حالت کی کس طرح یوسف کے سامنے فریاد کر رہے تھے کہ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کل جن لوگوں نے انتہائی غرور کے ساتھ انہیں کنویں میں ڈالا تھا وہ آج کس طرح گڑ گڑا کر صدقہ خیرات کا مطالبہ کریں گے۔ ان سے آپ نے فلم جو ہے، سیریل جو ہے یوسف پیغمبر میں دیکھا ہوگا یہ سین، لیکن قدرت کا انتظام بھی، واقعی انتقام بھی بہت شدید ہوتا ہے، اور بات یہ ہے کہ وہ ارحم الراحمین بھی ہے، اور اگر کوئی اعتراف کرے تو گناہ پہ معافی بھی دے دیتا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 92، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ واقعی کوئی پیغمبر جیسا
دل کا کیسے لے کے آ سکتا ہے کہ کل جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو انتہائی فراغ دلی سے معاف کر دیا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر سرکار دو عالم نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک کریم کے بھائی ہیں اور ایک کریم کے فرزند ہیں۔ فرمایا اچھا جاؤ، تم سب کے سب آزاد ہو، اب تم سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، جیسے میرے بھائی یوسف نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، صحیح، تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، جیسا کہ جو سجدہ جو جناب یعقوب کے بھائیوں کا تھا، وہ یہ چیز واضح ہے کہ یہ سجدہ صرف جو تھا وہ تعظیمی سجدہ تھا، اور ہمیں معلوم ہے کہ سجدہ صرف پروردگار عالم کا سجدہ شکر تھا، اور یوسف ایک قبلے کی حیثیت رکھتے تھے اس طرف، جس کے ذریعے ان کے احترام کا اظہار کیا جا رہا تھا، اور اسی اعتبار سے سجدہ تعظیمی بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، ورنہ غیر خدا کو سجدہ کرنا ہر حال میں حرام ہے اور شرک کا باعث ہے عبادت میں۔ اسی سورہ میں اسی پارے میں جو اگلی سورہ جو شروع ہوتی ہے وہ ہے سورہ رعد، جس کی آیت نمبر 4 کا ایک حصہ ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ ایک زمین میں مختلف قسم کی نباتات اور ایک دریا میں ہی مختلف قسم کی مچھلیاں اس بات کی علامت ہیں کہ ان مخلوقات کے پیچھے کوئی ایک مدبر اور صاحب حکمت طاقت موجود ہے جو اس انداز سے اس کائنات کو چلا رہی ہے، ورنہ حالات کی وحدت میں مخلوقات کا یہ تنوع یعنی مختلف قسم کی مخلوقات کا ہونا ناممکن ہے۔ اس کے بعد اگلی سورہ اس پارے کی سورہ ابراہیم ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ صاحبان ایمان سے مراد قول اور عمل اور گفتار و کردار دونوں کے مومن ہیں۔ صرف چند اچھے سے خوبصورت باتوں کو زبان پہ جاری کرنے والے افراد کو ہم حقیقی صاحبان ایمان نہیں کہہ سکتے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دور حاضر میں جو لوگ کلمہ خبیثہ شجر خبیثہ کی مکمل حمایت کر رہے ہیں، یہی امریکہ اور اسرائیل اور عام انسانیت کو انہوں نے ایٹمی اور کیمیاوی اسلحوں سے تباہ کرنے کے منصوبے بنانے والوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، انہیں ہم کسی قیمت پہ صاحبان ایمان نہیں کہہ سکتے، اور ان کا انجام ان کافروں سے بھی بدتر ہوگا جو کھل کر اپنے کفر کا اعلان کرتے ہیں اور اسلام و ایمان کو کم سے کم انہوں نے بدنام نہیں کیا۔ اور آخری اس کی اہم آیت اس پارے کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ وہ افراد جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ بانماز بنے، مومن بنے، انہیں چاہیے کہ قنوت میں اور سجدے میں اس آیت کی زیادہ تلاوت کریں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے امامت اور نماز قائم کرنے دونوں کی دعا کی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ جناب خلیل علیہ السلام کی نگاہ میں نماز اور امامت دونوں میں انتہائی گہرا رابطہ پایا جاتا ہے، اور دونوں ایسے عظیم شرف ہیں جن کے لیے جناب خلیل تمنا اور دعا کر رہے ہیں۔ کیا کہنا اس بندے کا جو اس مقام اس منزل پر کمال کردار کا مظاہرہ کر سکے۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، صحیح، جیسے ہم زیارات میں پڑھتے ہیں ائمہ علیہ السلام کی، اور یہ جملہ امام علیہ السلام سے ہی کے متعلق ہی کہا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی وائس میں آپ کی خدمت میں پارہ نمبر 14 کی جو ہے وہ خاص نکات پیش کروں گی۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ الطاہرین۔